نظام تنفس یا ریسپیریٹری سسٹم سانس کے ذریعے جسم اپنی تمام ساختوں کے لیے ضروری آکسیجن حاصل کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ وغیرہ گندے مادوں، پانی کے بخارات اور فالتو حرارت کو اپنے اندر سے خارج کرتا ہے۔ سانس لینے یعنی ریسپیریشن کے معنی گیسز ایکسچینج کے ہیں۔ یہ گیسز ایکسچینج دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ریسپیریشن انٹرنل ریسپیریشن یا ٹشو ریسپیریشن، جس میں ساختوں کے اندر دورہ کرتا ہوا خون آکسیجن انہیں دیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور گندے مادے ان سے لیتا ہے۔ دوسرا ایکسٹرنل ریسپیریشن، جس میں پھیپھڑوں کی کیپلریز کے خون اور پھیپھڑوں میں ہوا کے خانوں کی ہوا میں گیسز کا تبادلہ ہو کر خون صاف ہوتا ہے۔ سانس لینے کے نظام کا تعلق ایک دوسرے ایکسٹرنل ریسپیریشن سے ہے۔ سانس لینے کی نالیاں، انٹیریئر نیئرز، سامنے کے نتھنے یا ناک کے سوراخ، ناک کا جوف یا نیزل کیویٹیز، ان کے اندر لعابی جھلی کا استر ہوتا ہے جس میں خون کی رگیں بکثرت ہوتی ہیں اور جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ سانس لینے میں ہوا اندر جاتے ہوئے اس کی لعابی جھلی کے اوپر سے گزرنے سے گرم ہو جاتی ہے اور اس میں پانی کے بخارات مل جاتے ہیں اور بالوں میں اس کا گرد و غبار الجھ کر یا چھن کر یہ ہوا صاف ہو جاتی ہے۔ پچھلے نتھنے پوسٹیریئر نیئرز یعنی حلق کے اندر ناک کے پچھلے سوراخ، نیزوفیرنکس یعنی حلق کے ناک کے پچھلے والا حصہ، فیرنکس پیچھے اور نیچے کی طرف خوراک کی نالی اور آواز کی نالی لیرنکس سے ملا ہوتا ہے۔ لیرنکس ہوا کی نالی ٹریکیا کے اوپر کا اور ابھرا ہوا حصہ ہے۔ یہ اوپر حلق میں اور نیچے ہوا کی نالی سے ملا ہوا ہے۔ یہ گردن میں ریڑھ کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے موہروں کے سامنے واقع ہے۔ لیرنکس کی بناوٹ کڑیوں کے ٹکڑوں سی ہے جس میں بڑی تھائرائیڈ کارٹیلیج ہے، جس کا اگلا حصہ گردن میں آواز کی نالی تھائرائیڈ کارٹیلیج کے نیچے واقع اور اس کی شکل ایک انگوٹھی جیسی ہوتی ہے، جس کا چوڑا حصہ یا نگینہ پیچھے کو ہے۔ تھائرائیڈ کارٹیلیج کے اوپر کنارے ایپیگلوٹس لگا ہوا ہوتا ہے جو کڑی کا ایک ڈھکنا سا ہے اور نگلتے وقت آواز کی نالی کو ڈھانک لیتا ہے۔ لیرنکس کے اندر آواز کی تاریں یعنی ووکل کارڈز ہیں جو سامنے تھائرائیڈ کارٹیلیج اور پیچھے کارٹیلیج سے لگی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان ہوا کے گزرنے کے لیے ایک تنگ اور لمبوترا سوراخ جسے لیرنکس کی چینکس کہتے ہیں۔ آواز لیرنکس میں سے گزرنے سے ان کی آواز کی تاروں کے تھر تھرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے عضلات ان تاروں کو سخت یا ڈھیلا کر کے آواز میں کمی یا زیادتی وغیرہ پیدا کرتے ہیں اور نگلتے وقت ان کے اوپر کے سوراخ کو بھی بند کر دیتے ہیں تاکہ خوراک یا پانی اس کے اندر نہ چلا جائے۔ ہوا کی نالی ٹریکیا، یہ 4 انچ کے قریب لیرنکس سے شروع ہو کر نیچے سینے کے 5ویں ریڑھ کے موہرے کے سامنے تک جاتا ہے، جہاں یہ 2 شاخوں یعنی برونکائی میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس کی بناوٹ ریشے دار ساخت کڑیوں اور لعابی جھلی، جس کی سطح ایپیتھیلیم سیلیٹڈ ایپیتھیلیم کی تہ ہے، کڑیاں جو اسے کھلا رکھتی ہے، پیچھے کی طرف ادھوری رہ جاتی ہے، یعنی ٹریکیا برونکائی سے نیچے اور باہر کی طرف جاتی ایک اور دائیں اور دوسری بائیں پھیپھڑے میں داخل ہو جاتی ہے۔ دایاں برونکس بائیں برونکس سے کچھ چھوٹا ہے۔ اس کی بناوٹ وہی ہے جو ٹریکیا کی ہے۔ اس کی یہ شاخیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ چھوٹی ٹریکیا ایک بڑی نالی ہے۔ برونکائی شاخ در شاخ چھوٹی چھوٹی برونکیولز میں بٹ جاتے ہیں اور یہ چھوٹی نالیاں شاخ در شاخ بٹی ہوئی ہوا کے خانوں
एयर सेल्स में खत्म हो जाती हैं। फेफड़े फेफड़े सांस लेने के लिए जरूरी आज़ा हैं। ये दो हैं, दायां और बायां फेफड़ा। ये शक्ल में कीव से मिलते हैं, जिनकी नोक ऊपर को और पेंदा नीचे की तरफ होता है। इनकी नोक गर्दन की जड़ में हंसली की हड्डी से 1 इंच तक ऊपर को जाती है और इनका निचला हिस्सा डायफ्राम के ऊपर वाक़ है। दायां फेफड़ा 3 लोथड़ों में और बायां 2 लोथड़ों में बटा होता है। फेफड़े के अंदर की तरफ होती है, इसकी जड़ अंदर की तरफ होती है और यहाँ पर रगें वगैरह इसके अंदर जाती और इससे बाहर निकलती हैं। ये फेफड़े की शरेयान, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, फेफड़ों के आसाब और लिम्फेटिक्स वगैरह हैं। फेफड़े का हर एक बड़ा लोथड़ा बहुत से छोटे छोटे लोथड़ों से बना होता है, जिन्हें एल्वेलर टिश्यू ने आपस में बांध रखा होता है। ये छोटा सा लोथड़ा खुद गोया छोटा सा फेफड़ा है, जिसके अंदर हवा की नाली की शाख ब्रोंकियल ट्यूब है। हवा के खाने, खून की रगें और असाब की शाखें पाई जाती हैं, जिन्हें कनेक्टिव टिश्यू आपस में बांध रखे होते हैं। हवा की नाली की हर शाख बटी हुई छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स और एक हर छोटी नाली किसी कदर फैली हुई नाली में खत्म होती है। इनफेंडिब्यूलम की दीवारें थैलों की तरह और इनमें एयर सेल्स या एल्वेलाई होते हैं। इनके गिर्द खून की कैपिलरीज का जाल होता है, जो फेफड़े की शरेयान यानी पल्मोनरी आर्टरी की शाखें हैं। क्योंकि कैपिलरीज की दीवारें भी नहायत बारीक झिल्ली की होती हैं, इस तरह जाहिर है कि यहाँ कैपिलरीज के खून और हवा के खानों एयर सेल्स की हवा के दरमियान सिर्फ नहायत बारीक झिल्ली की तय होती है और खून और हवा में गैसेस का तबादला हो सकता है, जो सांस लेने के लिए जरूरी अमल है।